بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کوکومو ہوتی کیا ہے۔ یہ پاکستانیوں کو تو پتا ہوگا، لیکن جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ کوکومو ایک راؤنڈ شیپڈ، ایک بالکل گول منہ والا ایک بسکٹ ہوتا ہے۔ یہ اگر آپ اس کو ہیومنائز کر کے سوچیں تو بالکل یہ گول منہ بنتا ہے فواد چودھری کی طرح اس کا۔ تو یہ گول منہ والا بسکٹ ہے، اس کے اندر چاکلیٹ انہوں نے انجیکٹ کی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن جو مجھے میری ٹیم نے دی ہے، یہ فروسنس کی ڈکشنری میں لکھی ہوئی ہے کہ اٹ از اے راؤنڈ شیپ بسکٹ وتھ سینٹرلی فلڈ چاکلیٹ، ایزی ٹو ایٹ اینڈ کین بی یوزڈ ایز اے ون بائٹ اسنیک۔ تو یہ ہوتا ہے کوکومو۔ اب میں آتا ہوں جو انہوں نے الزام ہم پہ لگایا۔ میرے پاکستانیوں، آپ نے بڑے غور سے میری بات سنی۔ کوکومو 2002 میں آیا، 2002 سے 2013 تک جو کوکومو کا ایک بسکٹ کا جو ایوریج سائز تھا، وہ جو ویٹ تھا اس کا ایوریج وہ تھا تقریباً 5 سے 5.5 گرام۔ ایگزیکٹ فگرز میں آپ کو بتاتا ہوں، جو انہوں نے 5 سے 5.5 گرام سے انہوں نے ویٹ کم کر کے 3 سے 3.5 گرام کے اوپر یہ ویٹ لیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ آن ایوریج جو ایک پاکستانی ایک پیکٹ سے جو 25 گرام کنزیوم کرتا تھا کوکومو، وہ گر کے نیچے آ کے وہ 19 گرام پہ چلی گئی۔ یہ بڑا دھوکا ہوا ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ، اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب یہ 2013-14 میں جب یہ ویٹ کم ہوا تو اس وقت میری گورنمنٹ تو نہیں تھی، گورنمنٹ تو آپ کی تھی، میاں صاحب کی تھی۔ یہ ویٹ کیسے کم ہو گیا اور یہ کیوں کم ہوا؟ کیا کوکومو نے ڈائٹنگ شروع کر دی تھی؟ ہوا کیا؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ پھر 2014 آنورڈز انہوں نے ایک اور 2 نمبری انہوں نے شروع کی، وہ یہ کہ جو ایک پیکٹ میں، چھوٹے پیکٹ میں 5 بسکٹ ہوتے تھے، وہ انہوں نے کام کر کے 4 پہ لے آئے۔ یہ جو ایک کوکومو جا رہا تھا، یہ کہاں جا رہا تھا؟ میرے پاکستانیوں، یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا۔ تو میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ایک کوکومو کم کر کے یہ میاں صاحب اور ان کے جو درباری ہیں، یہ کھرب پتی بن گئے، یہ ارب پتی بن گئے۔ اس سے انہوں نے بہت جائیدادیں اس سے بنا لی۔ تو میری تو کوئی جائیداد باہر نہیں ہے، تو مجھے کیا ضرورت تھی میں کوکومو 5 سے 4 پہ لے آؤں؟ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی، ضرورت تو ان کو تھی۔ انہوں نے یہ 2017 کی، میں ایگزیکٹ فگرز آپ کو بتاتا چلوں، جب ان کی حکومت کا آخری سال چل رہا تھا، 2017 میں کوکومو کی 4 لاکھ من کوکومو افریقہ اور ساؤتھ امریکہ کی جو 3rd ورلڈ کنٹریز ہیں، وہاں پہ کوکومو لانڈر ہوا۔ یعنی کوکومو لانڈرنگ انہوں نے کی ہے اپنے آخری سال کے جو حکومت ہے، اور نتیجہ غریب کا بچہ کوکومو کی گنتی کرتا رہ گیا، اور امیر کے جو بچے ہیں وہ کوکومو بیچ کے وہ کھرب پتی بن گئے، وہ ارب پتی بن گئے۔ تو یہ آپ کے ساتھ ہوا۔ میرے پاکستانیوں، اب ہم کرنے کیا جا رہے ہیں یہ آپ نے بڑے غور سے سنا۔ سب سے پہلے ہم نیب کو لیٹر لکھنے جا رہے ہیں۔ ہم نیب کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو کوکومو سکینڈل ہے اس پہ آپ تحقیقات کریں، اور جو کوکومو مافیا اس میں انوالوڈ ہے اس کو سزا دی جائے، اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ ایک ٹرانسپیرنٹ ہم لوگوں نے اس پہ جو انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ پھر ہم ایک انٹرنلی ایک 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنانے جا رہے ہیں۔ اس کمیٹی میں ایک ممبر پرویز خٹک ہوں گے، کیونکہ پرویز خٹک کا ویٹ بہت کم ہے، وہ تو کوئی آندھی آ جائے تو ہمیں ان کے پاؤں پہ اینٹیں رکھنی پڑتی ہیں کہ وہ اڑ نہ جائیں۔ تو ہم نے یہ پرویز خٹک کو اس مقصد سے رکھا ہے کہ پرویز خٹک کا کام ہوگا کہ پورا سال آپ نے صبح دوپہر شام صرف کوکومو کھانا۔ پھر ہم 6 مہینے کے بعد کوارٹرلی ہم پرویز خٹک کا ویٹ گیج کریں گے کہ ان کا کتنا وزن جو ہے وہ بڑا ہے۔ اس سے ہمیں آئیڈیا یہ ہوگا جو کوکومو کے پیکٹ کے پیچھے جو کیلریز انہوں نے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا واقعی اتنی کیلریز ہوتی ہیں یا ایک جھوٹ ہے؟ پھر اس کی دوسری جو ممبر ہوں گی فردوس عاشق اوان ہوں گی۔ فردوس عاشق کا کام یہ ہوگا کہ وہ ایک سیمپل لیں گی کوکومو کا، بسکٹوں کا، اور ہر سیمپل پہ ایک سٹینڈرڈ فورس 45 to 50 نیوٹن کی ایک فورس ہوتی ہے، اس کا وہ کشن مار کے اس کو چیک کریں گی، اس کو کشن ماریں گی اور دیکھیں گی کہ کوکومو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ کیونکہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے پاکستانیوں، جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کوکومو کا پیکٹ کھولتے ہیں، اس میں ہوتے ہی 4 کوکومو ہیں، 2 ثابت اور 2 ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو
تو یہ بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے. تو ہم نے جو فردوس عاشق اس پہ کسن ماریں گی, ہم نے اس سے اس کی اسٹرینتھ میجر کرنی ہے. اور تیسرے اس کے رکن فواد چودھری ہوں گے, ان کو ہم نے ذمہ داری دی ہے کہ ہر کوکومو ایک سیمپل پکڑیں اور کوکومو ڈائسیکٹ کر کے وہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر چاکلیٹ ہے یا نہیں ہے, اور اگر تو ہے تو چاکلیٹ چاٹ کے بتائیں گے کہ وہ چاکلیٹ کتنا معیاری ہے. تو یہ ہم, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ 6 مہینے کے اندر ایک پوری جو رپورٹ ہے وہ عوام کے سامنے لے کر, یہ ہمارا ایک ایم ہے. آخر میں میرے پاکستانیوں, میں آپ کو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوکومو میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کا. میرے پاکستانیوں, میں جب اقتدار میں آیا تھا, کوکومو کو لے کر میرا ایک ویژن تھا, ایک ویژن لے کر آئے تھے ہم کوکومو کو لے کے. آپ نے دیکھا ہمارے آنے سے پہلے کوکومو صرف ایک فلیور میں آ رہا تھا, چاکلیٹ, بلیک چاکلیٹ اس میں آتی تھی. ہم جب آئے ہیں اب اس میں ایک ملک چاکلیٹ, ہم نے وائٹ کلر کی چاکلیٹ کا بھی اضافہ کیا, کیونکہ ہم ریسزم کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں. جو کالے اور گورے کی تفریق ہو رہی ہے کوکومو میں, ہم اس کو ختم کرنا. پھر ہم نے اسٹرابری اور اورنج فلیور ہم نے انٹروڈیوس کروایا تاکہ ہم اس کا کلرز میں ایک بیلنس کریٹ کر سکیں, تاکہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں جو رنگوں کی تفریق ہے یہ کم ہو سکے. تو یہ ہمارا ویژن تھا, اور میرا خواب ہے پاکستانیوں کہ ہم کوکومو کو وہ مقام دیں جو ویسٹ میں, کیونکہ میرے سے بہتر کوئی نہیں ویسٹ کو جانتا. میں مغرب پڑھی ہے, میں مغرب میں رہا ہوں, ابھی میں مغرب کی نماز بھی میں نے پڑھی ہے, مجھے پتہ ہے مغرب میں کیا چلتا ہے. تو میرا مشن ہے کہ ہم نے کوکومو کو وہ مقام دینا ہے جو ویسٹ میں سنکرز, باؤنٹی, مارس اور یہ کٹ کیٹ وغیرہ کو حاصل ہے. میرا خواب ہے اور انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ ہم کوکومو کو وہ بسکٹ بنائیں گے کہ باہر سے جو پاکستانی ٹور کے لیے آتے ہیں پاکستان, وہ کوکومو لے کے جائیں اپنے عزیزوں کے لیے سوینئر کے طور پہ, وہ کوکومو لے کے جائیں. یہ میرا ویژن ہے کوکومو کو لے کے, اور انشاءاللہ مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے اس میں. آپ خود بھی سٹیزنز پورٹل پہ کمپلین کر سکتے ہیں اگر کوکومو آپ کے پیکٹ سے صحیح نہیں نکلتا. پاکستان زندہ باد.